السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ پارہ نمبر 19 کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کرنا ہے۔ پارہ نمبر 19 کی ابتدا میں جو سورۃ الفرقان کی آیتیں ہیں، اللہ نے ایک بات بیان کی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور ظالم اللہ کے سامنے پہنچے گا وہ انسان جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، نبیوں کی، پیغمبروں کی بات نہیں مانی۔ اللہ کہتے ہیں ایسا انسان اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسا انسان برے لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے، برے دوستوں کو بنا کر کے جو راستے سے ہٹا ہوگا دنیا میں، اس پر بھی افسوس کرے گا اور کیا کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آپ جب دوست کسی کو بناتے ہیں تو اپنے دوست کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، وہ جو بھی کہتا ہے آپ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ اچھا کہے تو برا کہے تو۔ یہی دوستی اگر سچائی کی بنیاد پر ہو، نیکی کی بنیاد پر ہو تب تو اچھی بات ہے، لیکن اگر خیر اور شر سب میں ہم جو ہے ساتھ جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس دوستی پر ہمیں افسوس کرنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن دنیا کے سارے جگری دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے، جن کے دلوں میں تقوی ہوگا، تقوی کی بنیاد پر جن کی دوستی ہوگی، ایسے لوگ وہاں بھی دوست رہیں گے۔ لیکن جو لوگ شر کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں کہ برائیاں ایک دوسرے کو جو ہے بتاتے ہیں اور جو ہے فلمیں، ڈرامے، سیریل، ویب سیریز یہ سب بتاتے ہیں، تو ایسی دوستیوں پر آپ قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ اللہ نے کہا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، قیامت کے دن کوئی جگری دوست کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسا اس کا دوست ویسا یہ بھی۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، لہٰذا تم میں سے ہر ایک یہ چیک کرے، دیکھ لے کہ وہ کس انسان کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ تو جس کو دوست بنائیں اس کو چیک کر لیں کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اچھا ہے تب تو اس کے ساتھ رہیں، اور برا ہے تو یا تو اس کو اچھا بنا لے یا تو اس کی دوستی کو چھوڑ دیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے قیامت کا کئی تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہم اور آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس آئیں گے اور ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے سامنے شکایت کریں گے جنہوں نے دنیا میں قرآن کو چھوڑ دیا، جو دنیا میں قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن سے ان کا کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ آپ سوچیں، اللہ کا دربار ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ جج بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف کیس اور مقدمہ دائر کر رہے ہیں اللہ کے دربار میں، اور آپ کا کوئی وکیل نہیں، کوئی سفارشی نہیں، آپ کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں، اس لیے کہ آپ گلٹی فیل کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے غلط کیا ہے، دنیا میں آپ نے برائیاں کی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب ہم اور آپ قرآن چھوڑ دیں گے تو اسی صورت میں ہمارے خلاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے والے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ اللہ نے مکمل ایک ساتھ قرآن کیوں نہیں نازل کیا؟ ایک ساتھ مکمل قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ جی، قرآن ایک ساتھ مکمل نازل ہو جاتا، کیا ضرورت تھی کہ بار بار جبریل آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، کیوں ایسا؟ ایک چیز اللہ نے یہاں ذکر کی سورۃ الفرقان میں کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ساتھ نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے بہت سارے علماء نے جوابات دی۔ ایک جواب تو یہ
کہ قرآن الگ الگ وقتوں میں الگ الگ ٹائم پر نازل ہوا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مل رہا تھا؟ سکون مل رہا، ایک طرح کا اطمینان۔ کیسا اطمینان؟ کہ اللہ میرے ساتھ، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا اللہ کیا کرتا تھا؟ قرآن کی آیت نازل کرتا تھا۔ کسی بھی طرح کی کوئی بھی سچویشن ہو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کر دیتا۔ کل ہم نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی، سکون ہو گیا۔ ایسے ہی ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ قرآن الگ الگ وقتوں میں کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ اگر قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو کافر کہتے اتنی موٹی کتاب کا ہم کیسے جواب دیں گے، اس لیے قرآن الگ الگ ٹائم پر نازل ہوا کہ چلو ٹائم لے لو، وقت لے لو، اور اس آیت کا جواب دے دو، اس آیت کا جواب دے دو، اس آیت کا جواب دے دو۔ تو کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے بھی اللہ نے الگ الگ وقتوں میں قرآن کو نازل کیا۔ اور ایسے ہی اس لیے بھی کہ جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی، ضرورت کے تحت اللہ نے نازل کیا، اور جب ضرورت کے تحت ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا، اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی اہمیت۔ اگر ایسے ہی آپ کو کوئی 1 لاکھ روپیہ دے دے، آپ یہاں وہاں خرچ کر دیں گے، لیکن محنت کر کے آپ کمائیں یا ضرورت پر آپ کو ملے تو ضرورت پر لگائیں گے آپ اس کو۔ ایسے ہی اللہ نے ضرورت کے وقت قرآن کی آیتیں نازل کر کے اس مسئلے کا حل بتایا۔ اس سے قرآن کی اہمیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک بندے کا تذکرہ کیا اللہ نے جو اپنی خواہش کو معبود بنا بیٹھا ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں، ان کے من نے جو کہا وہ کرتے ہیں، ان کا دل جو کہتا ہے وہ کر جاتے ہیں، جیسا ان کا من ویسا وہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اپنے من کو، اپنی مرضی کو معبود بنانا ہوا کہ میرا من، میرا جسم، میری مرضی، جیسے نعرہ لگتا ہے بھئی میرا دل جو چاہے وہ کروں گا۔ اللہ نے کہا یہ اپنے نفس کو، اپنے من کو معبود بنانا ہے، اور ایسا بندہ انتہائی درجے کا غلیظ انسان ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ نے اپنی ایک قدرت ذکر کی۔ آپ جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے کہ اللہ نے 2 سمندر بنائے ہیں، 2 دریا بنائے ہیں، جو آپس میں ملتے تو ہیں لیکن ملنے کے باوجود نہیں ملتے، ملتے بھی ہیں لیکن ملنے کے باوجود نہیں ملتے۔ ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے۔ وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان آڑ اور رکاوٹ بنا رکھی۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے درمیان آڑ اور رکاوٹ، کہ دونوں کا پانی ایک ساتھ لگ رہا ہے لیکن آڑ اور رکاوٹ جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی، اس کی وجہ سے دونوں پانی آپس میں ملتے بھی نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اللہ نے سورہ رحمان میں بھی اس کا تذکرہ کیا، سورہ فاطر میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ 2 طرح کا پانی رکھ دیں، ایک ساتھ رکھ دیں، مکس ہو جائے گا۔ کوئی بھی لکوڈ آئٹم جو ہے آپ رکھ دیں، وہ پھیلنے والا ہو، وہ سارا آپس میں مکس ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت، ایک زمانے سے صدیاں، مدتیں گزر چکی ہیں، لیکن یہ دونوں پانی آپس میں ملنے کے باوجود بھی نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایسے آپ جانتے ہیں ڈیڈ سی ہے، ایک ڈیڈ سی ہے، اتنا کھارا پانی ہے کہ آپ اس پر لیٹ جائیں ڈوبتے ہی نہیں۔ آپ ڈوب بھی جائیں، آپ ڈوبیں گے، آپ جو ہے اس پر لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں، سوار ہو جائیں، آرام سے بیٹھ کر کتاب پڑھیں، جو چاہیں کریں، آپ ڈوبیں گے نہیں۔ ڈیڈ سی۔ بعض لوگوں نے ذکر کیا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جو ہے دھسایا تھا اور زمین میں انہیں زندہ دفن کر دیا گیا، وہی ڈیڈ سی اللہ رب العالمین نے بنا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے۔ آگے اللہ نے اس سورہ کے اخیر میں اپنے نیک بندوں کی صفات ذکر کی۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ تقریباً 12 صفات اللہ نے بیان کی۔ نمبر 1، زمین میں اکڑ کر نہیں چلتے، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا لوگ، کچھ لوگ چلتے ہیں نا تو چپل اور جوتا آپ زمین سے گھسٹ کر چلتے ہیں، یہ چلنے کا طریقہ نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو یہ اسلام نے ایسا چلنے کو آپ نہیں کہا، دوسرا یہ کہ آپ کا چپل جوتا جلدی خراب ہوتا، گھس جائے گا، جلدی خراب ہو جائے گا۔ تو زمین میں پیر لگا کر کے گھسٹ کر نہ چلے، یہ چلنے کا طریقہ نہیں۔ اور دوسرے اکڑ کر نہ چلے، تکبر کے ساتھ، میں بن کر کے، ایسا بھی نہیں چلنا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت، نادانوں کے منہ نہیں لگتے۔ جو جاہل ہیں، نادان ہیں، کم علم ہے، احمق ہیں، یا جن کے پاس علم ہے ہی نہیں، ان کے یہ منہ نہیں لگتے۔ اگر منہ لگنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو سلام کر کے اپنے راستے نکل جاتے ہیں۔ تیسری صفت،
راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ نمبر 4، جہنم سے پناہ مانگتے، کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، جہنم کا عذاب بہت بڑا بوجھ ہے جو ہمیں گرا دینے والا ہے۔ نمبر 5، جب بھی مال خرچ کرتے ہیں بخیلی اور فضول خرچی سے بچتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ آج ہماری شادیوں کا حال دیکھ لیں، خالی اپنا اسٹیٹس اونچا کرنے کے لیے قرضے لے کر کے لوگ شادیاں کر رہے ہیں۔ ایک شادی میں 50 60 جوڑے کپڑے دیے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے، فضول۔ اور وہ کپڑے پہنتے کب ہے؟ سال میں ایک بار، زندگی میں 2 بار، اس کے علاوہ نہیں پہنتے۔ اسے فضول خرچی نہیں کہتے، کیا کہتے؟ بچے اس سے بھائی 10 کپڑے میں بھی وہ دلہن چلی جائے گی، لیکن اسٹیٹس اونچا رکھنا، لوگ بولیں گے، غلط بات ہے۔ خرچ کرے مال، بخیلی بھی نہیں ہونا چاہیے اور اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، شرک نہیں کرتے۔ نمبر 7، ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے۔ نمبر 8، زنا نہیں کرتے۔ نمبر 9، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نمبر 10، فضول چیزوں سے دور رہتے، بکواس، لا یعنی، فالتو، بیکار چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اور اگر کوئی چیز کہیں تماشا لگا ہوا ہو، وہاں سے جب گزرتے ہیں تو چپکے سے گزر جاتے ہیں، عزت کے ساتھ، وہاں ٹھہر کر کے تماشے میں نہیں جاتے۔ آج ہمارے یہاں کہیں JCB جو ہے، کوئی روڈ جو ہے کھودنے کا کام ہو رہا ہو، وہاں 10-12 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی تماشا میلہ لگتا ہے، لوگ ہمارے اپنے لوگ بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں میلے میں، غلط بات ہے۔ یہ فضول لایانی چیزیں، ہمارے بچے نوجوان گیم کھیلتے ہیں، آن لائن گیمز میں لگے ہوئے ہیں، غلط بات ہے۔ شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ لغو ہے، فالتو ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ایسی تمام چیزوں سے بچیں، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، تو فضول چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ نمبر 10۔ نمبر 11، اللہ کی باتیں جب انہیں بتائی جاتی ہیں تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نمبر 12، اپنے لیے، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنی نسل کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اے ہمارے رب تو ہماری بیوی اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہ کہتے ہیں یہ نیک بندوں کی 12 صفات کا تذکرہ کیا، فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ انہیں جنت میں کمرے دے گا، گھر دے گا، اور فرشتے ان کو آ کر کے سلام پیش کریں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت بہت بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس سورہ کی آخری آیت میں بڑی پیاری بات اللہ نے کہی، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم دعائیں نہ مانگو تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارا رب ہماری پرواہ کرتا ہے، ہمارا خیال کرتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، کچھ مانگا، قبول نہیں ہوئی تو ہمیں لگا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے صبح فجر کی نماز میں مسجد میں آ کر کے یا گھر میں رہ کر کے اللہ سے دعا کیا، آپ کو وہ چیز تو نہیں ملی، لیکن آپ کو پتا ہے آپ کی اس دعا کی وجہ سے اللہ نے آپ کو کسی حادثے سے بچا لیا، اس دعا کی وجہ سے اللہ نے آپ کے بچے کو، خود آپ کو بیمار ہونے سے بچا لیا۔ یہ ساری چیزیں ہم آبزرو نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے کتنا خیال کرتا ہے۔ ہمارا کام مانگنا ہے، ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ لولا دعاؤ، دعائیں نہیں کرو گے اللہ پرواہ نہیں کرے گا، دعائیں کرتے جاؤ بغیر یہ سوچے ہوئے کہ میری دعا میں جو میں مانگ رہا ہوں وہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، اس کو سوچے بنا مانگتے رہو، اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ نوازتا رہے گا، اور وہ نوازتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو بھی آتا ہے وہ خیر ہوتا ہے، اور خیر کو ہمیشہ قبول کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ شعراء یہ شاعر کی جمع ہے، اس کے اندر اخیر میں شاعروں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ کو سورۃ الشعراء کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے، اس زمانے میں بہت بڑے بڑے شاعر تھے، ایک سے ایک بڑھ کر کے عربی زبان کے شاعر موجود تھے، اس لیے قرآن میں اللہ نے شاعروں کا بھی تذکرہ کیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ شاعری جیسی باتیں کرتا ہے،
تو اللہ نے سورہ یاسین میں کہا وما علمناہ الشعر، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، اور یہاں اللہ نے مکمل اس نام سے ایک سورہ رکھ دیا ہے۔ اب اس سورہ میں باتیں کیا ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فرعون کا تذکرہ ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہ بات کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے سوال ہوا تمہارا رب کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا الذی خلقنی فہو یہدین۔ ادب دیکھیے، محبت دیکھیے کہ محبت کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ کا تعارف کرائے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا، خلقنی، کیا کیا، پیدا کیا، فہو یہدین، اس نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، والذی هو یطعمنی، وہ کیا کرتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، کیا کرتا ہے، پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ کیا کیا؟ ادب دیکھیے کہ تذکرہ کر رہے ہیں پیدا کرنے والا اللہ، ہدایت دینے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جب بات بیماری کی آئی تو یہ نہیں کہا کہ وہی اللہ ہے جو مجھے بیمار کرتا ہے۔ یہ ادب ہے، یہ محبت ہے، یہ احترام ہے۔ اور جب بات شفا کی آئی تو پھر سے اس کو اللہ سے جوڑا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو بھی بری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں، لیکن اس چیز کو ہمیں اللہ سے نہیں جوڑنا چاہیے، یہ ادب کا اور احترام کا تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد اور دیگر چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی۔ پھر حضرت نوح کا، ہود کا، صالح کا، لوط کا، شعیب علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، مختصر باتیں ہیں۔ اور اس سورہ کے اخیر میں اللہ نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ بازو والوں کو جا کر کے نہیں سمجھائیں گے، آپ کو سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، اس کے بعد واہلیکم، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اس کے بعد گھر والوں کو جو اور دیگر لوگ ہیں، اس کے بعد خاندان والوں کو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض ہوئی تو آپ نے پہلے اپنے گھر والوں کو، قریبی لوگوں کو دعوت دی، اور اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اب جائیے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، بنو عبد المطلب، بنو ہاشم، بنو فلاں، بنو، سب کو جمع کیا۔ سارے لوگ جمع ہوئے تو آپ نے ان سے کیا کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر اچانک حملہ کر دے گا تو میری بات کا یقین کرو گے؟ کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ پر ہمیشہ سچائی کا تجربہ کیا، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کر، اچھا گھر والوں کو آپ نے دعوت دے دی، خاندان والوں کو دے دی، اس کے بعد آپ محلے والوں کو جائیے، پھر شہر والوں کو دعوت دیجیے، اس کے بعد آپ جا کر کے دوسری جگہ جائیں۔ ہمارے یہاں ہمارے تبلیغی بھائی، ان کی کوشش محنت بڑی ہے، لیکن کیا گھر والے، علاقے والے، محلے والے سب کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، دوسرے دیار میں جا رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے سے پہلے مکہ میں 10 سال تک تبلیغ کیا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ پہلے آپ اپنا علاقہ دیکھیں، اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے، اپنا گھر، اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے محلے والوں کو ٹھیک کیجیے، اس کے بعد کسی اور علاقے میں جائیے۔ ہمارے ہاں بندہ اپنا، کہتے ہیں بندہ بدل جاتا ہے، بدل جانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دلیل بنا لیں، اس کو دلیل آپ نہیں بنا سکتے کہ بندہ بدل جاتا ہے۔ بھئی طریقہ جو ہے اس طریقے کے مطابق آپ کو چلنا چاہیے، ہم اور آپ کو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اور اس سورہ کے اخیر میں اللہ نے شاعروں کا تذکرہ کیا، شاعروں کی گمراہیاں، کہ جو یہ شاعر پوئٹس ہوتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، کسی کا تذکرہ کیا غلو کے ساتھ، کبھی اللہ کے تعلق سے گستاخی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو غلو سے بھر دیتے ہیں کہ نبی ایسے، نبی ویسے، یہ کر جاتے ہیں، وہ کر، نعت جو کہتے ہیں، اس نعت میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے مناسب نہیں ہے، یا تو ان کے مقام سے اونچا کر دیا جاتا ہے یا نیچا کر دیا جاتا ہے۔ ایسے غزل، ایسے ہی جو ہے گیت، اور ایسے ہی جو قوالی ٹائپ کے، یہ سارے نغمے جو اللہ نے اسی لیے کہا کہ شاعر خود بھی ایسے راستے پر ہوتے ہیں جو راستہ درست نہیں، اور ان کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ فالو کرنے والے بھی کیا ہیں، گمراہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں رمضان میں بھی بہت سے لوگوں کو شاعری کا شوق ہوتا ہے، مشاعرہ سنتے رہتے بیٹھ، اور دنوں میں بھی،
لیکن اللہ نے یہ بھی کہا الا الذین آمنوا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، وہ شاعری کرتے، ان کی شاعری سنیے، پڑھیے، ان کی شاعری جو ہے یہاں وہاں پھیلائیے۔ صحابہ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بڑے شاعر، بڑے شاعر، یہاں تک کہ شاعری کے ذریعے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے تھے اور مشرکین کی مذمت بیان کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اوہاجہم وجبریل معک، حسان اپنی شاعری کے ذریعے ان مشرکین کی برائیاں بیان کرو، جبریل تمہارا ساتھ دے رہے۔ تو اگر آپ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، غلو والی شاعری نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ شاعری کر سکتے ہیں، شاعری پڑھ سکتے ہیں، اور شاعری کو یہاں وہاں آپ کوٹ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے اتنا کرنا، لیکن جہاں گمراہیاں آ جائیں، غلو آ جائے، جہاں دیگر چیزیں آ جائیں، وہاں شاعری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ النمل کا آغاز ہوتا ہے۔ نمل کا مطلب چیونٹی۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کے نام پر یہ سورہ رکھ دیا۔ اس سورہ میں آگے چل کر کے چیونٹیوں کا تذکرہ ہے، انہی کے نام پر یہ سورہ ہے۔ اس سورہ کے ابتدا میں اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا، مومنوں کی صفات بیان کی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا تذکرہ کیا۔ یہاں ایک بات جو بڑی اہم اللہ نے بیان کی، وہ کہا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے، اسے پتا تھا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اللہ نے فرمایا اس کا دل یقین رکھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والا تھا، سرکشی کرنے والا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے کیا تھے؟ اپوزیشن میں تھے، اس کے مخالف تھے، اسی لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، دلیل کے ساتھ بات سمجھاؤ کہ بھائی یہ دلیل ہے، قبول کر لو، ہمارے امام صاحب نے نہیں کہا ہم قبول نہیں کریں گے۔ مسلک، تقلید، آبا و اجداد کے راستے پر چلنا، کسی خاص امام کو پکڑ کر کے بیٹھ جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو گمراہی کی طرف لے کر کے جائیں گی۔ آپ کا دل مان رہا ہوگا ہاں یہ اچھے ہیں لوگ، لیکن یہ آپ کے دل میں جو اپنے مسلک سے، آبا و اجداد سے محبت ہوگی، اس کی وجہ سے آپ حق بات کو قبول نہیں کر پائیں گے۔ یہی ابو جہل کا حال تھا، یہی ابو طالب کا حال تھا، یہی فرعون کا حال ہوا، یہ سب یہی یہودیوں کا حال تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ آخری نبی، آخری رسول ہے، جیسے ہی اپنے بچوں کو پہچانتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے خاندان کے نہیں تھے، ان کے قبیلے کے نہیں تھے، اور ان کی نسل میں سے نہیں تھے، اس لیے ان لوگوں نے بات کو قبول نہیں کیا۔ اب ایک خاص واقعہ جو آج ہمارے یہاں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، ان کا تذکرہ۔ داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، یہ دونوں کے دونوں بنی اسرائیل میں آئے۔ داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں، ان کی آواز بہت پیاری تھی، بہت پیاری ان کی آواز۔ اس سے پہلے پارہ نمبر 2 میں ہم نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے ہی جالوت بادشاہ کا جنگ کے میدان میں قتل کیا تھا، اور پھر اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ جو چاہتے تھے لوہے سے بنا لیا کرتے تھے، اتنا سخت لوہا، لیکن اللہ نے نرم کر دیا، جو چاہتے جیسے چاہتے تھے بنا لیا کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف کی ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے ہاتھ کی کمائی ہوئی روٹی اور جو ہے رزق کھایا کرتے تھے، اور صوم داؤدی مشہور ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کو اور بڑی بادشاہت اللہ رب العالمین نے نوازا، لیکن بہت ساری چیزیں دونوں باپ اور بیٹے کو اللہ نے عطا کیا، لیکن ان بہت ساری چیزوں میں سے ساری چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایک چیز کا اللہ نے تذکرہ کیا، کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ نے علم کا تذکرہ کیا۔ پتہ چلا تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ علم، اس لیے کہ علم کے بل پر آپ دنیا کی ساری دولت کما سکتے ہیں، عزت، شہرت، نام، پیسہ، گھر، بنگلہ، گاڑی، بلڈنگ، ساری چیزیں کس کے بل پر؟ اسی علم کے بل پر۔ اللہ نے اسی لیے ساری نعمتوں میں جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ملی ان میں علم کا تذکرہ کیا۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جب نوازا، اتنا عظیم بادشاہ، دنیا میں اس سے بڑا بادشاہ نہیں پیدا ہوا۔ اچھا، ہمارے ہاں ہمارے بھائی جماعت اسلامی والے بھائی
اور جو کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہت پر رواج دیا. رواج کیا دیا؟ ایک نبی بادشاہ ہو سکتا ہے، ایک صحابی بادشاہ نہیں ہو سکتے. بادشاہت اسلام کے خلاف تھوڑی ہے. بادشاہت اسلام. سلیمان علیہ السلام بادشاہ اللہ سے دعا کر رب ہب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے کہ میرے بعد اتنا بڑا بادشاہ کوئی بنے ہی نہیں. اللہ نے دے دیا. اور سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ کہ پرندوں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، جانوروں پر حکومت. ارے یہ سب چھوڑیے، ہواؤں پر بھی حکومت کر رہے ہیں. ہواؤں پر، ہوا سے کہہ رہے ہیں آج ادھر سے چلو، ادھر سے چلتی تھی، ادھر سے چلو، ادھر سے چلتی تھی. جس طرف سے ادھر جانا ہے ان کو، مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف جانا ہے تو کہتے تھے پچھم سے ہوا چلنی چاہیے تاکہ ہمارا سفر آسان. ادھر سے واپس آ رہے تو پورب کی ہوا چلنی چاہیے تاکہ ہمارا سفر آسان. یہ ہے سلیمان علیہ السلام. ایک مرتبہ اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنا پورا لشکر جمع کیا. انسانوں کا لشکر الگ، جناتوں کا لشکر الگ، اور جانوروں کا لشکر الگ. سارے لشکر جمع کر لیے گئے. اب یہ لوگ آگے بڑھے تو آگے وہ علاقہ آیا جہاں چیونٹیاں رہتی تھی. جب سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچنے والے تھے، قالت نملہ، ایک چیونٹی نے کہا. اب یہ چیونٹی کون سی تھی؟ چیونٹیوں کی یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ایک چیونٹی. نملہ، اللہ نے کہا ایک چیونٹی نے کہا. کیا پتا چلا؟ سماج کا ایک عام سا بندہ بھی اسے چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کی سماج کی فکر کرے. اس چونٹی کو احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم مار دیے جائیں، تو اس نے کہا اے چونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا يحطمنكم سلیمان وجنوده، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. بڑا لشکر جا رہا ہے، تم کہاں دکھائی دو گے؟ کیا پتا چلا؟ چیونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام غیب جانتے تھے، اسی کے بل پر حکومت کر رہے تھے. تو چیونٹیوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں. اچھا، سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو سمجھتے تھے، بولیاں سمجھتے تھے، پرندوں کی بولیاں، جانور کیا بول رہا ہے سب سمجھتے تھے. فتبسم ضاحكا من قوله. سبحان اللہ، یہ بادشاہت ہوتی، یہ ہے بادشاہت. چیونٹی بول رہی ہے اور نبی سمجھ رہا ہے، بادشاہ سمجھ رہا، مسکرا اٹھے. اور جب مسکرایا تو اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ تو نے بہت دیا. کہ اللہ ربی اوزعنی، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اللہ اپنی رحمت کے ذریعے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. کون دعا کر رہے ہیں؟ ایک نبی، کہ اپنے نیک بندوں، نیک ہے اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ تو اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر لے. اور ہم نیک ہیں ہی نہیں، اس کے باوجود کبھی دعا نہیں کرتے کہ اللہ نیک بندوں میں شامل کر لے. کرنا چاہیے دعا. اچھا، یہ معاملہ تو ہوا. آگے بڑھے. اب سلیمان علیہ السلام جیسا ایک لیڈر، ایک کمانڈر، ایک جو ہے جرنیل، ایک سپہ سالار، اور ایک بادشاہ، ایک نبی، ایک رسول کیسا ہونا چاہیے آپ دیکھیے. دیکھا ایک پرندہ غائب ہے، ایک پرندہ، پرندوں کا پورا لشکر ہے، ایک پرندہ غائب. ہمارے گھروں میں 4 بچے ہیں، کون سا بچہ کس ٹائم گھر میں آ رہا ہے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کی ٹائمنگ نہیں پتا صحیح سے. اور سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک بندہ غائب. نوٹس کر لیا کہ ہدہد غائب ہے. مالی لا ارى الہدہد، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہدہد نظر نہیں آ رہا، مجھے ہی نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، یا واقعی غائب ہے؟ اگر واقعی غائب ہے لأعذبنہ عذابا شدیدا، بہت سخت سزا دوں گا. او لأذبحنہ، یا ذبح کر دوں گا. او لیاتینی بسلطان مبین، یا اپنے ایبسنٹ ہونے کا کوئی واقعی عذر لے کر کے آئے کہ کیوں غائب تھا، ریزن بتائے. فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری. فقال احطت، حدود آیا اور کیا کہا؟ احطت بما لم تحط بہ. کہا سلیمان بادشاہ سنیے، میں وہ خبر لے کر کے آیا ہوں جو آپ کو بھی نہیں پتا. کس کے سامنے بول رہا ہے؟ معمولی سا ہے، چھوٹا سا پرندہ 500-600 گرام کا. کس کے سامنے؟ بڑے بادشاہ کے سامنے، جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. کہا تھا میں ایسی بات لے کر کے آیا جو آپ کو بھی نہیں پتا ہے. کیا پتا چلا؟ علم آپ کو نڈر بناتا ہے، بے باک بناتا ہے، بے خوف بناتا ہے. علم حاصل کرے،
علم حاصل کریں گے تو یہ جو آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کرتے چلتے ہیں، پولیس کا عملہ ہو، حکومت کا عملہ ہو، کوئی آپ کے سامنے آنکھیں اٹھا کر کے بات نہیں کر سکتا۔ علم حاصل کریں، علم آپ کو بے باک بنائے گا، نڈر بنائے گا۔ کہا اچھا کیا مسئلہ ہے، کیا خبر ہے؟ کہا میں نے ایک عورت کو دیکھا لوگوں پر حکومت کر رہی، لوگوں پر حکومت کر، مالک ہے وہ، اور اس کا بہت بڑا عرش ہے۔ اور صرف یہی نہیں، میں نے اس کو بھی دیکھا، اس کی قوم کو دیکھا کہ اللہ کو چھوڑ کر سب سورج کا سجدہ کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے عمل کو خوبصورت بنا کر کے پیش کیا، لگتا ہے یہ لوگ راہ راست پر نہیں آئیں گے، انہیں تو اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہیے، اور اللہ وہ جو پوری کائنات کا رب ہے، بہت بڑے عرش کا رب ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ گویا کہ پرندہ بھی یہ جانتا ہے عبادت کا مستحق صرف اللہ، پرندہ بھی شرک سمجھتا ہے، اور پرندہ بھی یہ جانتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ بات نہیں پتا، اسی لیے کہا میں ایسی خبر لے کر کے آؤں جو آپ کو بھی نہیں پتا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات مان لیا۔ کیا ہوتا ہے، بندہ غائب رہے بہت جلدی بہانہ آتا ہے، کیوں اتنی دیر سے کیوں آئے، بچہ فوراً بہانہ بناتا ہے۔ تو حدود بھی آیا، بات رکھی، سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس کی بات کو قبول نہیں کیا، کہا سننظر، ٹھہر، ہم دیکھیں گے کہ تو سچا یا جھوٹا ہے، پہلے ہم پتہ لگائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، اذهب بکتابی ھذا، ایک لیٹر لکھا، لیٹر لکھ کر کے کہا یہ لے جاؤ، اور ملکہ سبا، جس کا نام لوگ بلقیس بتاتے ہیں، نام وہاں کہیں نہیں آیا ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، وہ ملکہ سبا، اس عورت کا تذکرہ نہیں کیا اللہ نے، صرف امرأہ کا، عورت کا۔ کہا یہ لیٹر لے جاؤ، اس عورت کو دے دینا، اور وہیں چپ کر کے انتظار کرو کہ یہ لوگ کیا فیصلہ لیتے ہیں، پھر ہمارے پاس آ کر کے ہمیں رپورٹ دو۔ یہ خط لے کر کے پہنچا، عورت کو خط دیا گیا، عورت نے خط کھولا، اپنے وزراء اور منسٹرز کو بلایا، کہا بھائی دیکھو ایک خط آیا ہے، کہاں سے؟ سلیمان کے پاس سے۔ کیا لیٹر میں لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ اے عورت، اکڑ کرنا رہے، بہت بڑی بن کر کے اپنے آپ کو مت بنا سماج کے اندر، ہمارے پاس سرنڈر ہو کر کے ہمارے پاس چلے آ جاؤ، اور ہماری حکومت میں ہماری بادشاہت کے تحت زندگی گزارو۔ اب اس نے کہا اپنے وزراء سے، ساتھیوں سے، بھئی تم لوگ مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے، جب تک تم لوگ کوئی مشورہ نہیں دیتے میں کوئی فیصلہ نہیں لیتی۔ تو اس کے وزراء اور منسٹرز نے کہا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ارے ہم بڑے طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، لڑاکو ہیں، جنگجو ہیں، چلو آپ جیسا حکم دیں گے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، باقی آپ کا فائنل آرڈر آنا چاہیے، جو بھی آپ حکم دیں گے ہم عمل کریں گے۔ عورت کہتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قریہ، یہ کسی عام بادشاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، جذبات میں آ رہے ہو کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایسا بادشاہ ہے جہاں جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہاں کا سب کچھ بگاڑ کر کے رکھ دیتا ہے اگر لوگ اس کی بات کو قبول نہ کریں۔ پھر کہا اچھا ایک کام کرتی ہوں، یہ آخری حربہ ہوتا ہے لوگوں کا، پیسے کے ذریعے خریدنا، پیسے کے ذریعے، یہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ کہا میں اس کو تحفے بھیجوں گی، قیمتی تحفے، اور تحفہ جب وہاں پہنچے گا تو دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا رسپانس آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تحفہ تیار ہوا، بھیجا گیا لوگوں کو، سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ لوگ پہنچے تو جو بندہ لیڈر تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اتنے سارے تحفے، اتمدوننی بمال، میرے پاس مال لے کر کے آئے ہو، مجھے مضبوط کرو گے مال کے ذریعے؟ وہ مجھے مال وال کی ضرورت نہیں، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ تمہارے تمام مال سے بہتر ہے، ارجع الیہم، نکل جاؤ یہاں سے، نکلو، فلنأتینہم بجنود، اور جا کر کے اپنی ملکہ سے کہنا ہم ایک ایسا لشکر لے کر کے آئیں گے کہ جس لشکر سے مقابلے کی طاقت اور ہمت تمہارے اندر نہیں ہوگی، اور ہم سارے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ چلا گیا، پہنچا ادھر ملکہ سبا کے پاس۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، بھائی کوئی ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کر کے ہمارے پاس لے آئے؟ اس سے پہلے اچھا سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ لوگ مقابلہ تو نہیں کریں گے، تو کہا کہ کون اس کا تخت ہمارے پاس لے کر کے آئے گا اس سے پہلے کہ وہ سرنڈر ہو کر کے، مسلمان ہو کر کے ہمارے پاس آ جائے۔ تو ایک جن اٹھا، بڑا طاقتور اور بڑا مضبوط، سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں وہ بھی تھا، جناتوں کا لشکر، تو کہنے لگا انا آتی کبھی ہی، میں لے کر کے آؤں گا۔ کتنی دیر میں بھائی؟ ان تقوم من مقامک، اتنی دیر میں کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، بیٹھے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں اتنی دیر میں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ کام کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ کہا یہ تو دیر ہو جائے گی، یہ
دیر ہو جائے گی کہ میں اپنی جگہ سے اٹھوں کھڑے ہوں تو بہت ٹائم لگے گا. کوئی اور ہے؟ کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ جلدی لے کر کے آئے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. اللہ نے کہا ایک انسان اٹھا. کون تھا یہ؟ جنات نہیں تھا، وہ انسان. اور اس انسان کے پاس کیا تھا؟ علم. علم آپ کو ایسا بناتا ہے کہ آپ مضبوط بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، اور پاورفل ہو کر کے اللہ آپ کے ساتھ ایسے معاملات کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کرامتوں سے ہو کر کے گزرتی. اس کے پاس علم تھا کتاب کا. کون سی کتاب؟ اللہ عالم. وہ اٹھا کہتا ہے کہ میں لے کر کے آؤں گا. کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک الطرف. اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے اتنی دیر میں لے کر کے آ جاؤں. کہا ٹھیک ہے چلے گا. اس نے لا کر کے رکھ دیا. یہ قرآن نے کہا ہے. اور کتنی دور ہے ملک سبا؟ یمن کا علاقہ، سبا نام کا علاقہ. کئی دن لگتے ہیں جانے کے لیے، 30 سے 35 دن 40 دن لگتے ہیں وہاں سے وہاں تک جانے اور آنے میں. پلک جھپکنے سے پہلے وہ لا کر کے تخت رکھا. فلما رآہ مستقرا عنده. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا رے یہ تو حاضر ہے. کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی. یہ میرے رب کا فضل ہے. آج ہمارے یہاں حرام طریقے سے کما کر کے لوگ گھر بناتے، ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں. ماشاء اللہ. محدود اپنی زندگی چیک کرو، کتنے حرام کھا کر کے بیٹھے ہو، کتنے لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے. ھذا من فضل ربی لکھ رہے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ سب دیکھ کر کے اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ دیکھو سلیمان شکر ادا کرتا ہے یا نہ شکری کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی اس کے تخت کو موڈیفائی کر دو، چینج کر دو، تھوڑا اس کی شکل و صورت تبدیل کر کے رکھ دو. اب جتنے کاریگر تھے سارے لوگوں نے فٹافٹ ایسا کام کیا کہ اس تخت کا پورا نقشہ بدل گیا. اب وہ عورت کچھ وقت میں آئی، لاؤ لشکر کے ساتھ سارے لوگ سرنڈر کرنے کے لیے آئے. سلیمان علیہ السلام نے استقبال کیا، محل میں لائے، اور محل میں لانے کے بعد اس تخت کے پاس جب پہنچے تو کہنے لگے ھذا عرشک، یہ تمہارا والا ہے، یہ تخت تمہارا ہے. تو ایسا اس کو چینج کر کے رکھ دیا. تو عورت کیا کہتی ہے؟ روز بیٹھنے والی اسی کا تخت ہے. کہتی کانہ ہوا، لگتا تو ہے کہ میرا والا. یا آپ سلیمان علیہ السلام کی طاقت دیکھیں کہ ایک عورت اپنے آپ کو بڑا عظیم سمجھ رہی ہے، لیکن اس کے سامنے ایک بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے تو عورت جو ہے ہلکی پڑ جا رہی ہے. کان نہ ہوا، لگتا تو ہے میرا. اچھا، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت کا، اپنی کاریگری کا، صنعت کا ایک اور مظاہرہ کروایا. اس کو شیش محل میں لے گئے، شیشے کا بنا ہوا محل. کہا چلو اس محل میں داخل ہو جاؤ. اب عورت جب داخل ہونے لگی تو اس کو لگا کہ نیچے پانی ہے، تو اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے تاکہ اس کا پائنچا بھیگ نہ جائے، جو بھی اس نے نیچے زیبتن کر رکھا تھا، تاکہ اس کا پیر پانی پر پڑے، اس کے کپڑے میں پانی نہ لگے، بھیگ نہ جائے. سلیمان علیہ السلام نے کہا انہ صرح ممرۃ من قواریر. یہ تم بادشاہ، تم ملکہ، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ شیشے کا بنا ہوا محل ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشے کا بنا ہوا محل ہے. عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. سلیمان علیہ السلام کے پاس اس نے اپنی غلطی قبول کی، اللہ سے دعا کیا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اب میں سلیمان پر ایمان لاتی ہوں اور میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ اللہ تو پوری کائنات کا رب ہے. اس طریقے سے یہ عورت مسلمان ہو گئی. اب اس کے بعد کا واقعہ ہمارے یہاں لوگ بیان کرتے ہیں سلیمان بلقیس کی شادی ہو گئی تھی، ایسا ہو گیا تھا. یہ ڈراموں اور جو ہے سیریلز کے ذریعے ساری خرافات لوگوں کے ذہن میں بھری گئی ہے، جبکہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر ہے. یہ واقعہ مکمل. اور اس پارے کے اخیر میں اللہ نے ایک سوال پر یہ پارہ ختم کیا ہے، اللہ خیر مما یشرکون. اللہ بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے، دونوں میں بہتر کون ہے؟ اس کا جواب اللہ نے پارہ نمبر 20 میں دیا ہے. کل انشاءاللہ اس سوال کا جواب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.